السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں لاکھوں لوگ ڈیلی بیسس پر پلین پر سفر کرتے ہیں۔ ایسے تو ہم سب کو لگتا ہے کہ جہاز میں سفر کرنے والے لوگ بڑے ہی ڈیسنٹ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بھی پلین کے سفر میں ایسے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پلین میں ریکارڈ ہونے والی سب سے انوکھی ویڈیوز دکھاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، آپ نے بہت سارے ایسے نیو ڈرائیورز کو دیکھا ہوگا جو کار کو ریورس پارک نہیں کر سکتے اور کوئی نہ کوئی بندہ باہر کھڑا ہو کر ان کی پارکنگ لگانے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی بندے کو ہیلی کاپٹر پارکنگ میں لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس میں ایک شخص زمین پر کھڑا ہو کر ہیلی کاپٹر پارکنگ کرا رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سین انیوژل لگتا ہے، لیکن اصل میں بہت سی دھند ہونے کی وجہ سے پائلٹ مکمل طور پر بلائنڈ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نیچے کھڑے اس آدمی نے اس ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے میں مدد کی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہیلی کاپٹر کے بہت نزدیک چلا گیا تھا، جبکہ اس نے ہیلی کاپٹر کو صحیح لینڈ کرنے میں پائلٹ کی مدد کی اور ہیلی کاپٹر سیفلی لینڈ ہو گیا تھا۔ ویسے جو بھی ہو، یہ سین واقعی دیکھنے میں انیوژل لگتا ہے۔ دوستو، ویسے تو معصوم بچے ہر کسی کو ہی پسند ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ناگن عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو معصوم بچوں کو بھی بوجھ سمجھتی ہیں۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک سولجر لیڈی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ پلین میں سفر کرنے والی تھی۔ جب کرو ممبرز نے انہیں سیٹ پر بٹھایا تو پاس موجود ایک عورت بچی کو دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ کرو ممبر سے کہا کہ اس بچی اور اس کی ماں کو فوراً یہاں سے اٹھاؤ، بچی شور کرے گی اور یہ ڈسٹرب ہوگی۔ یہ عورت معصوم بچی کے ساتھ بالکل سفر کرنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ وہ بچی سو رہی تھی اور یہ فلائٹ صرف 1 گھنٹے کی تھی۔ لیکن اس فرعون کی چھوٹی سسٹر نے کرو ممبرز پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کی ماں اور اس کو پلین سے باہر نکال دیں۔ مزے کی بات کہ اس وقت کووڈ-19 کا دور چل رہا تھا، جبکہ یہ عورت ماسک لگوانا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی اس آواز کی وجہ سے وہ بچی جاگ جائے گی، لیکن یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو کرو ممبر نے ایئرپورٹ سیکیورٹی کو بلا لیا اور اس فرعون کی ممی کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا۔ اس سے زیادہ جاہل اور فسادی عورت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ Move her to another seat. Talks a little bit. It's okay. It's going to be okay. She's asleep. Sit down now. Is nobody here? I know all of you know. Nobody wants to sit next to that baby. No. Yes, you're going to move her now? Now you're going to move her? We move you. Excuse me? Pardon me. Yes, right this way. No. Do you have a... No, absolutely not. It's not down in my face. Do not touch me. Do not touch me. You're touching me. دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اسے دھکا لگا کر سٹارٹ کیا جاتا ہے، ایون اگر وہ سٹارٹ نہ بھی ہو تو اسے روڈ کی سائڈ تک لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی پلین کو دھکا لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایئرپورٹ ورکرز ایک پیسنجر پلین کو دھکا لگا کر ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ پلین میں کیا خرابی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ خراب جہاز کو بھی دھکا لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہر ویل پر 3 لوگ دھکا لگا رہے ہیں اور ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایزیلی جہاز کو ریورس کر بھی لیا۔ اس طرح کے سین روز روز دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دوستو، آپ سب ٹک ٹاک سٹار ایلیکس بٹی کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ٹک ٹاک پر بہت ہی موٹیویشنل اور نالجیبل ویڈیوز بناتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بٹی صاحب سم ہاؤ ایئرپورٹ کے امپلائی ہوتے تو ان کا کیا ہوتا؟ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایلیکس بٹی کا چھوٹا بھائی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، دنیا جن کرائسس سے گزر رہی ہے، اب ان چھکوں کو بھی کوئی نہ کوئی جاب کرنی پڑے گی، لیکن یہ لوگ ڈیسنٹ جابز پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اگر ان جیسے چمیوں کو بھینس کے طبیلے میں بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ منہ پر گوبر مل کر کیٹ واک شروع کر دیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی پلین میں سفر کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جہاز میں بیٹھنے سے لے کر لینڈ ہونے تک کرو ممبرز اور پائلٹس یہی کہتے رہتے ہیں کہ پلین میں سموکنگ کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ایون پلین کی ہر سیٹ پر نو سموکنگ والی لائٹ بھی ہر وقت آن رہتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی بندہ پائلٹ اور کرو ممبرز کی انسٹرکشنز کو پھٹے ہوئے شاپر کی طرح اگنور کر دے؟ یہ جو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فلائٹ کے دوران ہی جہاز میں بیٹھ کر سگریٹ پینا شروع ہو گیا۔ یہ شخص ایسے سوٹے لگا رہا تھا جیسے یہ جہاز پر نہیں، چائے والی کھوکے پر بیٹھا ہوا ہو۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی اسے سگریٹ پینے سے منع بھی نہیں کر رہا تھا، اور ایون کہ کرو ممبرز بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ لیکن یہ جو پیچھے آپ شخص دیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہی
کنسرن ہے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہا کہ کہیں یہ پولٹری اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ بہرحال جو بھی ہو، بندے میں اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے۔ دوستو، پلین کو دنیا میں سب سے زیادہ سیف ٹرانسپورٹ میتھڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن جہاز کا سفر صرف آپ کے لیے ہی سیف ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے سامان کے لیے۔ ایئرپورٹ کے ورکرز تو لگیج کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو پری ذات کے ساتھ غربت میں ہوا تھا۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ورکرز لگیج کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ بیگ کی آتما کو رول رہے ہیں، اس طرح تو قیمتی سامان تو دور، لوگوں کے بیگز میں پڑے ہوئے کچے تک پھٹ جائیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ورکر سارا دن جہاز سے سامان نکال کر اکے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ہر ایک بیگ زہر لگ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو کسی کا بھی ایئرپورٹ سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ دوستو، آپ سب نے کبھی نہ کبھی گھر بیٹھ کر موبائل پر لوڈو تو کھیلی ہوگی، لیکن کیا ہو اگر کوئی بندہ جہاز کے اوپر بیٹھ کر لوڈو کھیلنا شروع کر دے؟ یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پلین کی روف پر اس طرح بیٹھا ہے جیسے یہ پلین پر نہیں، اپنے خالہ کی گھر میں بیٹھا ہوا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص اوپر بیٹھ کر مزے سے موبائل یوز کر رہا ہے اور اسے پتہ تک نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے اور یہ بندہ اوپر گیا کیسے، اور ایئرپورٹ والے اسے اتار کیوں نہیں رہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس سے چل بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ پلین کے اندر کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنے کینڈ کیری سٹور کرتے ہیں۔ ویسے تو ان میں سامان رکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں، اس بندے کا بیگ اپر ہیڈ کمپارٹمنٹ میں اس طرح پھنس گیا ہے جیسے بندہ پاکستان میں کسی پولیس کیس میں پھنس جاتا ہے۔ اس بیچارے نے بیگ کو اندر کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بیگ تھا کہ کیبن میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ شخص آدھے گھنٹے تک روتا رہا، لیکن بیگ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بہرحال 3.5 سال کے بعد ایئر ہوسٹس آئی اور اس سے کہا کہ بھائی بیگ کو دوسری طرح ٹھوس کر چیک کریں۔ تب جا کر اس بھائی کے گردے میں سے عقل باہر آئی اور بیگ کیبن میں فٹ ہو گیا۔ جو بھی ہو، لیکن اس بھائی کا تو مذاق بن چکا تھا۔